صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے غم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندارو جبی روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانانہ، مستشم دیر خشم طرفہ زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں عبورت ہر دم بطرز دیگرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے، یہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہی مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہی ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت خوش بخت جہاں نغمہ سرا ہے، جہاں نغمہ سرا ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا قریہ جہاں گونج اٹھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، خورشید تیری راہ کا بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، گردوں تیرا دریزہ گریاب لاپا ہے، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو بوزر تیری بخشش نے کیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز سباحت پہ گیا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنام دستور عطا ہے، جلتا ہوا مہتاب تیرا رہرو بیتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے،
یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر سمت حق سر رہو کی اذاں، یہ قوس قضا علم و عرفان کی، یہ رعنا یا عکس وجدان کی، یہ نقش جلو کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسمان سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لعل و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ ہے شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی ہر امنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں جگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی علی کی صدا، مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحا، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی۔ جناب قابل صدر احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ تو میں نے ذوق میں آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے پڑھ لیے، ورنہ موضوع جو میرا ہے وہ قرآن کے متعلق، قرآن کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن کے متعلق میں کیا بیان کروں؟ قرآن خود بیان ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ توجہ چاہوں گا۔ قرآن بیان ہے، میں نے کیا کہا؟ قرآن خود بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن فیضان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ایمان ہے، جو نازل کرنے والا ہے وہ رب رحمان ہے، جس نبی پر آیا وہ نبی آخر الزمان ہے، فرشتہ جبریل تو واسطہ درمیان ہے، قرآن خدا کا پیغام ہے، قرآن خدا کا اعلان ہے، قرآن نبی کا اخلاق ہے، قرآن کا ترجمان ہے، قرآن خود خدا کی زبان ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، قرآن کا مخاطب جان ہے یا انسان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ بڑے سمجھدار ہو، جو مان لے وہ مسلمان ہے۔ قرآن ہماری آن ہے، قرآن ہماری شان ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن نورانیت ہے، قرآن شرافت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہیبت ہے، قرآن خشیت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن شوقت ہے، قرآن رفعت ہے، قرآن عفت ہے، قرآن عصمت ہے، قرآن چاہت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن طریقت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، ایک ایک جملے پہ خود خدا کا فرمان موجود ہے، خود خدا کا قرآن موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن ہدایت ہے، قرآن کہے گا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے، قرآن کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ایسی ہدایت ہے جو قوموں کے لیے ہدایت بن کے آ گیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس سے قوموں نے ہدایت پائی ہے۔ وہ اوس اور خزرج جو پانی پہ لڑتے تھے، اگر کسی نے پہلے ڈول بھر دیا تو آپس میں الجھ پڑتے تھے اور صدیوں تک لڑائی چلتی تھی، لیکن جب قرآن سے ہدایت ملی تو پھر ایسی ہدایت ملی کہ جو یرموک کے میدان میں 3 صحابہ مرنے کو تو گوارا کر لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ حضرت طلحہ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا تاکہ مہمان سیر ہو کے کھائے، مہمان بھوکا نہ رہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو زندہ انسان کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے لگاتے تھے، آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، لیکن قرآن سے ایسی ہدایت ملی کہ پھر یہ دیے بھی بجھانے لگے۔ حضرت عمر بن ہند جو بہت بڑا مشرک تھا، عمر بن ہند
उसने जिंदा इंसानों को जलाने के लिए बहुत बड़े आग के शोले भड़काए, क्योंकि उसके भाई को बनु तमीम वालों ने कत्ल कर दिया था। तो उसने कसम खाई कि मैं बनु तमीम के 100 अफराद का कत्ल करूंगा, 100 अफराद का। फिर अचानक उसने एक बार भी बनु तमीम पे हमला कर दिया और बनु तमीम वाले भाग खड़े हुए, कोई उसके हाथ न आया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत नातवा ज़ईफ उसके हाथ आई, जिसका नाम हमरा था। उसने क्या किया, अरब का वडेरा था, पटेल था, लीडर था, आमिर बिन हिंद ने उस जिंदा औरत को पकड़कर आग में डाल दिया। कोई मुसाफिर गुजर रहा था, उसने देखा आग सुलग रही है तो कुछ खाना बन रहा होगा। वो मुसाफिर 7 दिन का भूखा इंसान था, वो आग देखकर आया था कि कुछ खाने को मिले, लेकिन जब करीब में आया तो अमर इब्न हिंद ने पूछा कौन हो? कहा मैं मुसाफिर हूँ, 7 दिन का भूखा हूँ, आग देखकर आया हूँ, शायद कुछ खाने को मिलेगा, मेरा नाम अम्मार है। क्या किया उस अरब के वडेरे ने, क्या किया उस अरब के पटेल ने? अरब के अंदर मेहमान नवाजी मशहूर थी ना, तो क्या किया उसने? लिखा है कि उस जालिम ने उस मुसाफिर को, अम्मार को पकड़ के जिंदा आग में डाल दिया। ये वो लोग थे जो जिंदा इंसानों को जलाने के लिए आग के शोले भड़काते थे, लेकिन कुरान से ऐसी हिदायत मिली कि हजरत तलहा कह रहे हैं अपनी बीवी से कि जो है दिया बुझा देना ताकि मेहमान भूखा न रह जाए। फिर कुरान से ऐसी हिदायत मिली कि मेहमान की भूख मिटाने के लिए दिए भी बुझा दिए। ये कुरान कहता है, कुरान वो किताब है जिससे कौमों को हिदायत मिली है, कौमों को हिदायत मिली है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मेरे साथ में एक बुत होता था जो हर वक्त में साथ रखता था। कभी लकड़ी का बुत होता था, कभी पत्थर का होता था। मैं सफर में जाता, साथ रखता, अगर तोशा खत्म हो जाता या पानी खत्म हो जाता, मैं अपने माबूद से मांगता। कहते हैं एक मर्तबा सफर में ऐसे जंगल को पहुंचा जहां पानी का नाम निशान नहीं था। मैंने कहा अब मेरे माबूद से मांगना पड़ेगा। कहते मैंने अपने थैले से वो माबूद निकाला और सामने रखा और उससे पानी मांगा। उस पत्थर से तो पानी क्या मिलना था। कहते मांगते मांगते मेरा गला सूख गया, पानी नहीं मिला। मैं मायूस होकर पहाड़ पे चढ़ा। कोई पानी जो है, कोई इंसान नजर आ जाए, कोई परिंदा नजर आ जाए, कोई पानी का निशान नजर आ जाए। कहते हैं जब मैं पलट के वापस आया, देखा तो मेरे माबूद के उस सनम के मुंह पे पानी के कतरे टपक रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब खुदा है, ये अजीब गॉड है, ये अजीब भगवान है, ये अजीब बुत है कि मुझे तो पानी नहीं पिलाता और खुद नहाता है, इसके चेहरे से पानी टपक रहा है। तो मैंने कहा मैं देखूंगा मेरा खुदा पानी बरसाता कैसे है। पानी, मैंने तजस्सुस हुआ मुझे कि पानी आता कहां से है। कहते हैं मैं दरख्त के पीछे छुप के बैठ गया, देखो तो सही मेरा खुदा कैसे बरसाता है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद लोमड़ी आई, उसने अपनी टांग उठाई और मेरे माबूद के मुंह पे मूतना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये खुदा नहीं हो सकते हो, खुदा नहीं हो सकते। चलो मोहम्मद के दरबार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपने भाई को भेजा तहकीक के लिए और फिर खुद मक्का आए हैं। लंबा वाक़या है। तो ये कुरान ने कौमों को हिदायत दी है। एक साहबी कहती हैं हम मदियन के इलाके में थे, हमारा माबूद गुम हो गया, हमारा बुत जो था वो गुम हो गया। तो हमने ऐलान किया कि भाई हमारा खुदा चोरी हो गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके खुदा चोरी हो जाते हैं। हमारा भगवान चोरी हो गया, हमारा गॉड गायब हो गया, उसको तलाश करो। ऐलान किया। कहते हम तलाश में निकले तो जो है उसको खेत में पाया, खेत में पड़ा हुआ था। हमने वहां से उठाया, उसको साफ किया, फिर वापस मंदिर में रख दिया। कहते हैं दूसरे दिन फिर गायब हो गया, दूसरे दिन फिर गायब हो गया। तो हमने फिर ऐलान किया और फिर तलाश किया। दूसरे दिन वो खुदा नाली में पड़ा हुआ था। हमने वहां से उठाया, उसको साफ किया और फिर मंदिर में रख दिया। कहते हैं तीसरे दिन फिर गायब हो गया। तो हमने फिर ऐलान किया, फिर तलाश में निकले तो जो है किसी जंगल में पड़ा हुआ था जिसके मुंह पे कुत्ता पेशाब कर रहा था। हमने कहा ये खुदा नहीं हो सकते, चलो मोहम्मद के दरबार में। गज़वे तबूक, एक साहबी कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब हम मुशरिक थे उस वक्त की बात है कि तबूक का मकाम था, उसके करीब की बात है कि हमारे अचानक किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया तो हमें शिकस्त हो गई। तो फिर हमने कहा आज शिकस्त इसीलिए हुई है
کہ ہمارے جیب میں جو ہم خدا رکھتے ہیں وہ جیب میں رکھنا بھول گئے ہیں. پھر فوراً ہم نے فیصلہ کیا اور کوئی چیز تو یہاں ہے نہیں, اتنے جلدی پتھر سے تو خدا بنا نہیں سکتے, لکڑی سے تو اتنا جلدی بن نہیں سکتے, اس لیے ایسا کرو جو ہمارے پاس آٹا ہے اس کو گوندھ کر خدا بناؤ, مورتیاں بناؤ, پھر ان سے جو ہے مدد مانگو تاکہ ہم جو ہماری شکست جو ہے وہ جیت سے بدل جائے. کہتے ہیں ہم نے آٹے کے بت بنائے اور پھر ان سے جو ہے مدد مانگی. 3 دن تک لڑائی چلتی رہی. کہتے ہیں تیسرے دن جب زیادہ بھوک لگی تو کہیں کھانے کی کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تو ہم نے انہی خداؤں کو پانی میں ڈال کے بھگویا, روٹی بنا کے کھا گئے. کسی نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے جو روٹی بن جائیں, چلو محمد کے دربار میں. تو میں کہہ رہا تھا یہ جملے نہیں تھے, قرآن ہدایت ہے, قرآن صداقت ہے. ذالک الکتاب, ایک ایک جملے کی اگر تشریح کروں بہت وقت چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میں دوسرا جملہ کہا تھا قرآن صداقت ہے, تو قرآن کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ قرآن کتاب بھی ہے, قرآن کلام اللہ بھی ہے, قرآن بھی ہے. کیونکہ کلام اس لیے ہے جب رب نے بات کی, جب اللہ نے کلام کیا تو کلام اللہ بن گیا, جب محمد رسول اللہ نے تلاوت کی تو قرآن بن گیا, جب صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا. لیکن قرآن یہاں پہ عجیب نکتہ جو اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجئے, یہاں پہ خدا نے یوں نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن لا ریب فیہ, ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس لیے کہ خدا پہ کسی کو شک ہو نہیں سکتا. محمد رسول اللہ تو معصوم ہے, لیکن کوئی شک کی گنجائش کوئی نکال سکتا تھا, اس کو بند کر دیا ہم نے کہ میرے صحابہ, میرے نبی کے صحابہ بھی اتنے محفوظ ہیں کہ انہوں نے جو کلام لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر اجماع امت بھی ثابت ہو گیا, جس پر صحابہ جمع ہو جائیں اس پر پھر اللہ اس کے رسول کا بھی وہی حکم ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ صحابہ جمع ہو, کیونکہ قرآن جمع ہوا نبی کے دور میں نہیں ہوا, بکھرا ہوا تھا, پتوں پہ تھا, پتھروں پہ تھا, چیتڑوں پہ تھا, جو ہے لکڑیوں کے ٹکڑوں پر تھا. لیکن ابو بکر کے زمانے میں جمع ہونا شروع ہوا. 2 شرطیں, ایک شرط یہ تھی کہ لکھا ہوا لے آؤ, جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ لے آؤ. دوسری شرط یہ تھی ایک ساتھ میں ایکسٹرا گواہ بھی لے آؤ. پورا قرآن جمع ہو گیا, صرف 2 آیتیں تھی جس کو صحابہ نے نہیں لیا, جو حضرت خزیمہ بن ثابت لائے تھے. وہ سب کو یاد تھی, ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی, لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. پھر کسی نے یاد دلایا یہ وہی خزیمہ بن ثابت ہے جن کی گواہی 2 کے برابر ہے. ایک واقعہ ہے جو ہے حدیثوں میں, ایک گھوڑے کی خریداری کا ہے اور یہی یہودی سے ادھار کا ہے. دونوں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت نے اکیلے نے گواہی دی اور بن دیکھے گواہی دی. موجود نہیں تھے گھوڑے کی سوداگری کی گواہی دے دی, موجود نہیں تھے یہودی کے ادھار کی گواہی دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم نے کہاں سے گواہی دی, تم نے تو گھوڑے کو دیکھا نہیں. کہا کہ گھوڑا کیا چیز ہے, آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا چیز ہے. اس دن نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. پھر وہ 2 آیتیں بھی لے لی گئی ہیں. تو جس پر صحابہ جمع ہو جائیں پھر وہ اسی سمجھو کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے, محمد رسول اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے. تو ایک ایک جملے کی اگر تشریح کروں گا بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. قرآن صداقت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن برکت ہے, قرآن شفا ہے, شفا کہا ہے, رحمت ہے, رحمت للمومنین قرآن نے کہا ہے, قرآن برکت ہے. نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ, قرآن سے برکت حاصل کرو, یہ اللہ سے نکلا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کی بات ہے. قرآن اللہ کی بات ہے, قرآن دستور حیات ہے, قرآن منشور حیات ہے, قرآن آب حیات ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن آب حیات ہے, آب حیات ہے. جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں, جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں. مشرکین نے جب کہا قرآن کو ہم ایسے نہیں مانیں گے, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, قرآن کو اس وقت مانیں گے جب قرآن کے ذریعے سے
पहाड़ों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, या धरती के सीने से चश्मे जारी कर दे कुरान, या फिर कुरान के जरिए से हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं उनको जिंदा किया जाए तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। कुरान ने जवाब दिया, वलो अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल, अरे जाहिलो, तुम जो है पहाड़ों को बदलने की बात करते हो, तुम्हारी तबीयतें जो कुफ्र पे जमी हुई थी उनका बदलना पहाड़ों के बदलने से भी ज्यादा सख्त था। मिसल मशहूर है कि जबल गर्दत जिबिल्लत ना गर्दत, कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन आदत अपनी जगह से नहीं हटती। तो कुरान का ये कितना बड़ा मोजज़ा है। वो तबीयतें जो कुफ्र पे जमी हुई थी, जहालत पे जमी हुई थी, कुरान ने जिसका दूसरी जगह मुंतकिल करना, जिनको फेरना पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त था। कुरान का मोजज़ा है कि उनकी तबीयतों को बदल के रख दिया, उनकी जलालत को हिदायत से बदल के रख दिया। तुम्हारी दूसरी डिमांड है कि धरती से चश्मे जारी करें। अरे धरती से चश्मे तो जारी होते रहते हैं, पहाड़ों से तो पानी निकलता रहता है। हमने तुम्हारे सीने से ज्यादा बंजर कोई धरती नहीं देखी। तुम्हारा सीना जो कुफ्र पे सटा हुआ सीना है, ये तो बंजर सीना है। इसी बंजर सीने से हमने हिदायत के चश्मे जारी कर दिए। ये कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा है। तुम्हारी तीसरी डिमांड है कि हमारे मुर्दों को जिंदा करो तब मानेंगे। अरे तुमसे ज्यादा मुर्दा कौन होगा? बाप दादाओं को छोड़ो, तुम बाप दादों से ज्यादा बड़े मुर्दे हो, क्योंकि जो गाफिल होता है, अल्लाह की याद से गाफिल होता है, वो मुर्दा होता है। तुमसे ज्यादा मुर्दा कोई नहीं था। कुरान ने हिदायत का पानी देकर तुम्हें भी जिंदा कर दिया। ये दोस्तों कुरान है। कुरान की बरकत हासिल कीजिए। कुरान की बरकत कब आएगी? कुरान जब हमारी जिंदगी में आएगा, कुरान जब हमारे घरों में आएगा, कुरान जब हमारी सोसाइटी में आएगा। कुरान को अपने घरों में ले आओ। आगे रमजान आ रहा है, कुरान की तिलावत को भी बढ़ा दो। अल्लामा अब्दुल शकूर तीनपुरी फरमाया करते थे कि कुरान रमजान में आया, रमजान कुरान में आया। रमजान को इज्जत इसीलिए मिली कि इसमें खुदा का कुरान आया है। ये कुरान रमजान में आया है, रमजान का जिक्र भी कुरान में आया है। तो कुरान की तिलावत को बढ़ा दें। नबी ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों के नजदीक यूं चमकता हुआ नजर आता है जैसे धरती वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। माशाअल्लाह, बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत और हसीन और दिलनशीन प्रोग्राम पेश किया। आपके दिल गवाही देंगे। हालांकि इस मदरसे के जेरे निगरानी चलने वाले मकतब का प्रोग्राम था, लेकिन बच्चे इस अंदाज से बोल रहे थे, इस तैयारी से बोल रहे थे जैसे हम बहुत बड़े ताल्लुम के बच्चों का सबक सुन रहे हैं। इनके पीछे इनके असातिज़ा की और खासकर मुअल्लिमा की मेहनत है। और आप मौजूआत पे गौर करेंगे तो हसास मौजू बच्चों ने लिए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि इनकी मुअल्लिमा कोई उम्मत की फिक्र करने वाली माँ है, कोई उम्मत की फिक्र करने वाली बेटी है, कोई उम्मत की फिक्र करने वाली बहन है, जिसने हसास मौजू को उठाया है, पर्दे को उठाया है, वालिदैन के हुकूक को उठाया है और तालीम को उठाया है, तरबियत को उठाया है। खासकर राजस्थान में बेपर्दगी ज्यादा है, तो बेपर्दगी के मौजू को बार बार उजागर किया है। इससे अंदाजा लगता है कि मुअल्लिमा की फिक्र और उसका तदब्बर कितना वसी है और उसकी सोच कितनी बुलंद है। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह मरते तब तक दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इनकी नस्लों में भी दीन के दाई पैदा फरमाए, आलिम और हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमाए, मुत्तकी और परहेजगार पैदा फरमाए। आप भी इरादे कर लो कि हम भी अपने बच्चों को कुरान के हाफिज बनाएंगे। आज 3 बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, मुबारकबाद देता हूं उनके वालिदैन को, मुबारकबाद देता हूं उन बच्चों को, मुबारकबाद देता हूं उन असातिज़ा को, मुबारकबाद देता हूं उन मालदारों को जिनका माल इन कुरान के हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के पीछे लगा है। वह ये कयामत के दिन 10 अफराद को जन्नत में ले जाएगा एक हाफिज कुरान। अपने पहचान वालों में से, अपनी रिश्तेदारियों में से, अपने ताल्लुकात में से, अपने दोस्तों में से, अपने पहचान वालों में से, अपने मोहसिनों में से, अपनी हेल्प करने वालों से, अपनी मोहब्बत करने वालों को 10 वो अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको ये हाफिज कुरान जो है, हाफिज कुरान की शिफात पर उनको जन्नत का टिकट मिलेगा। लोग पूछते हैं एक आलिम की, एक हाफिज की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? अगर शरीयत से पूछोगे
تو شریعت تمہیں یہ کہے گی اب تم وکیل کو کتنا دیتے ہو، جب کسی مقدمے میں پھنستے ہو، جب کسی کیس میں پھنستے ہو، ایک وکیل پہ کتنا خرچ کرتے ہو۔ کم سے کم انصاف کا تقاضا یہ ہے اس وکیل کے خرچے کے برابر عالموں پہ خرچہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری دنیا میں پھنسنے کا وکیل بنا ہے، یہ قرآن کے حافظ اور عالم ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب تو اور میں پھنس جائیں گے تو یہ عالم آ کر، قرآن کے حافظ آ کر ہماری وکالت کریں گے، ان کی شفاعت پر ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ تو ان کی اتنی بڑی فیس ہونی چاہیے جتنی ایک وکیل کی ہوا کرتی ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کہ تم جگہ جگہ سناتے ہو کہ ایک حافظ قرآن 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، ارے کبھی یوں بھی سنا دیا کرو کہ ایک عالم 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، 70 افراد کو۔ وہ کہتے تھے مجھے روایت پہنچی ہے، ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، میں نے ان کی کہی ہوئی بات ایک جگہ کہہ دی، لوگوں نے مجھے گھیر دیا، کہاں سے کہی؟ بھائی میں نے خود بات دین پوری سے کہی اور تو پھر میں نے ایک مفتی کا ذمہ لگایا، بھائی مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، تو مجھے یہ روایت ڈھونڈ کے دے۔ وہ کہتا ہے مجھے روایت تو ملی لیکن وہ کتاب ہمارے مدرسے میں نہیں تھی۔ تو عبدالشکور کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، وہ کہتے ہیں مجھے روایت ملی ہے لیکن آج تک وہ روایت مجھے بھی نہیں ملی، میں ڈھونڈتا رہا لیکن اس سے بھی اچھی روایت مل گئی، اس سے بھی اچھی روایت مل گئی۔ نبی نے فرمایا کل عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، اور عالم سے کہا جائے گا رک جا، تھم جا۔ بڑی عجیب روایت ہے، عابد سے کہا جا رہا ہے جنت میں چلا جا، اور عالم سے کہا جا رہا ہے کہ تو یہاں پہ رک جا۔ یا اللہ مجھے روک دیا گیا عابد سے، حالانکہ عالم کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ ان فضل العالم علی العابد کالقمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے۔ نبی کا کیا مقام ہے؟ یہ نبی کے وارث ہیں۔ نبی نے فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کا اکرام کرو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کسی مالداروں کو وارث نہیں بناتے، مال کو وارث نہیں بناتے، دینار کو وراثت نہیں بناتے، درہم کو وراثت نہیں بناتے، نبی وراثت بناتے ہیں تو علم کو بناتے ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے نبی سے ملاقات کی۔ کتنا بڑا مقام ہے، لوگوں کو صرف ایک حدیث پکی یاد ہے، سیسو پہلے مولوی جہنم میں جاؤ گو، اور چونو والا کہے سیسو پہلے مولوی جہنم میں جسی، یہ روایت تم نے رٹ رکھی ہے، لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سونے کا تخت لگایا جائے گا اور اس پہ چاندی کے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ زمرد اور یاقوت اور موتی چڑھے ہوئے ہوں گے، سندس اور استبرق کی چادریں یعنی بہترین ریشم کی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ پھر عالموں سے کہا جائے گا ان اسٹیجوں پر تشریف رکھو، جب تک دوسری پبلک حساب دیتی رہے تم یہاں بے خوف جنت میں داخل ہونے تک بے خوف بیٹھے رہو۔ مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، میں نے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہارا حساب لوں، تو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود عالم کو بخش دینا میرے یہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے نور کے ممبر لگائے جائیں گے جس پہ چاندی کے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر آواز آئے گی، اعلان لگے گا کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں فقہا، کہاں ہیں مسجدوں کے ائمہ، کہاں ہیں مسجدوں کے مؤذنین، آؤ ان اسٹیجوں پہ بیٹھو جب تک میں دوسروں کا حساب نہ لے لوں، تم یہاں بے خوف بیٹھے رہو، جنت میں داخل ہونے تک تم پہ کوئی خوف طاری نہیں کیا جائے گا۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، یہ وی آئی پی لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من ہم یا رسول اللہ قال ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی نے فرمایا کچھ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں،
پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، کون اللہ کے خاص لوگ ہیں؟ فرمایا قال اہل القرآن، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص لوگ بھی ہیں، یہ قرآن والے ہیں۔ ہم کیا جانے ان طلبہ کا مقام، میں تو کہا کرتا ہوں کبھی فرشتوں سے پوچھو جب طالب علم قدم اٹھاتا ہے تو تم پر کیوں بچھاتے ہو؟ کبھی مچھلیوں سے پوچھو کہ جب بچوں کے لیے تم ہر وقت پانی میں غوطے غوطے لگا کر جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بچے نے بھی یہ روایت یہاں پہ تقریر میں بیان کی تھی، نبی نے فرمایا طالب علم اگر کسی کو دوزخ سے آزاد لوگوں کو دیکھنا ہو تو وہ طالب علم کو دیکھ لے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جب طالب علم قرآن کا حرف سیکھنے کے لیے، علم کا حرف سیکھنے کے لیے جب ایک قدم اٹھاتا ہے یا پھر ایک حرف سیکھتا ہے تو پوری 1 سال کا عبادت لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں ان کے لیے جنت میں پورا شہر سجا دیا جاتا ہے، پورا شہر سجا دیا جاتا ہے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے شہر ہے جس کا نام ہے مرجان، اس میں 70,000 گھر ہیں سونے اور چاندی کے، کس کو ملیں گے؟ لحامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ملیں گے۔ تو قرآن کی تعلیم کو بھی زندہ کریں، لیکن قرآن اور اسلام یہ محدود نہیں ہے، یہ صرف دنیا چھوڑ کے آخرت کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام بھی اور قرآن بھی دنیا کی بھی بات کرتا ہے، آخرت کی بھی بات کرتا ہے۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلِمُوا۔ ابو سفیان افسوس ہے تمہاری ذات پر، اتنے بڑے لیڈر ہو کر، اتنے بڑے سمجھدار ہو کر میرے اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ ارے میرا اسلام صرف قبر کی بات نہیں کرتا، میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ قرآن جب دعا کرانے کا طریقہ سکھاتا ہے تو کہتا ہے مسلمانوں یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، میری آخرت بھی اچھی بنا۔ دوستو اسلام نے تو تقسیم نہیں کی تھی، اسلام نے مالداری کی کبھی برائی بھی نہیں کی تھی۔ اسلام میں اگر مالداری بری ہوتی تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی؟ اسلام میں مالداری بری ہوتی تو حج کیوں فرض ہوتا؟ اگر جو ہے صدقات کے فضائل کیوں آتے؟ عثمان غنی کو جنت کا ٹکٹ کیوں ملا؟ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کا ٹکٹ کیوں ملا؟ لیکن مالداری بری نہیں، دنیا داری بری ضرور ہے۔ دنیا داری اور مالداری میں بڑا فرق ہے، یعنی اللہ کو بھول کے صرف دنیا دنیا کرے، اللہ کو بھول جائے، اس کی تو برائی ملے گی، لیکن آپ دنیا سے فائدہ حاصل کریں، اس کی آپ تجارت کرنے جائیں، وہاں پہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نبی نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل صدیقین کے ساتھ ہوگا، کل شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور تعلیم میں بھی کوئی تقسیم نہیں اسلام میں، تعلیم روشنی ہے، تعلیم نور ہے۔ یہ ہماری اصطلاح ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، ورنہ اسلام نے تو کہا تھا کہ جو ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔ اسلام نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا تھا، حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ دشمن کی زبانوں کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ دشمن کی زبان سیکھو۔ دشمن کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ ان کی زبانیں کیا تھی؟ عبرانی اور سریانی۔ حضرت زید کہتے ہیں 17 دن میں سریانی، 15 دن میں عبرانی سیکھ لی میں نے، 15 دن میں سیکھ لی۔ نبی کا حکم موجود ہے، وہ قومیں یہود و نصارہ آج بھی موجود ہیں، آج ان کی زبان انگلش ہے، تو انگلش کو سیکھنے کے لیے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، اے مسلمانوں دشمن کی زبان سیکھو
क्यों? इसलिए कि अगर कोई फ्रांस में नबी के खिलाफ बकवास करे, डेनमार्क में अगर कोई नबी के खिलाफ बकवास करे और तू फेसबुक पर मारवाड़ी में गाली बक्के, क्या फर्क पड़ेगा? अगर उनको जवाब देना है इंग्लिश हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें जो है अपने कौम के बड़े बड़े सियासत में लीडर भी चाहिए, हमें आलिम भी चाहिए, हमें हाफिज भी चाहिए, हमें कारी और मुफ्ती भी चाहिए। दोनों नज़म इस चार दीवारी के अंदर कर दिया गया है। मैं हर जगह कहा करता हूँ, आम बात करता हूँ, जो है ऑलराउंडर बना करो। ऑलराउंडर बनने का मतलब यह है कि दीन के भी होशियार बनो, दुनिया के भी होशियार बनो। ऐसे नहीं कि बन गया तो मंत्री और आवे कुल्लू अल्लाह बोली, तो ये मंत्री के काम को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। है तो वक्त का मुफ्ती, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे टिकट बनाना पड़े, छोरा उड़िया वो फार्म भर के दे, अरे डूब मर, मुफ्ती का सर्टिफिकेट लिए फिरता है, मुफ्ती का सर्टिफिकेट लिए फिरता है और बच्चों से टिकट बनवाता है। ये भी हमारी बेगैरती है। और ऑलराउंडर बनो, दुनिया के भी होशियार, दीन के भी होशियार, ये जो है गैरों की जुबानें सीखो, यानी स्कूल का नज़म जो है वहां उसको भी हासिल करो। ये मुसलमानों का इल्म था। जिस जगह से इमाम गजाली निकला था उसी जगह से अल फाराबी निकला था। अल बेरूनी कौन था? अल फाराबी कौन था? इब्ने सीना कौन था? ये हमारे इदारों से निकलने वाले लोग थे, लेकिन हम सुस्त हो गए, हम कामचोर हो गए, हम अधूरा काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है मुकम्मल काम करने का, यानी अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलाओ, दुनियावी तालीम भी दिलाओ, ऑलराउंडर बनाओ, ऑलराउंडर बनाओ। तो इंग्लिश भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, विज्ञान भी पढ़ाओ। साइंस कुरान ने पेश किया है। कुरान कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। तो खैर बात लंबी न हो जाए, इशारा अक्लमंदों को काफी है। मेरी सदाएं आप दिलों तक पहुंच रही हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ चुके हैं। ये इरादा लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अपनी नस्लों में कुरान को भी जिंदा करेंगे। आगे रमजान आ रहा है, इसके रोजे भी रखें, तरावी भी पढ़ें, कुरान घरों में कुरान की तिलावत को भी जिंदा कर दें। और जिस तरह आपने बच्चों का सुना है, इस तरह हमारा हर बच्चा इस तरह तैयार हो, हर बच्चा इस तरह तैयार हो। और फिर ये दूसरा नज़म, ये सामने वाली बिल्डिंग बता रही है ये कि स्कूली निजाम या इसी चार दीवारी के अंदर आ रहा है। ये अधूरा काम भी कुछ आपको मैसेज दे रहा होगा। मुसलमानों, तुम्हारा काम है, किसी एक मौलवी का काम नहीं है। मौलवी कितने काम करे, तू पैदा हो अजान दे मौलवी, तू बीमार हो कलाम पढ़े मौलवी, तेरी शादी हो निकाह पढ़ाए मौलवी, मदरसा चलाए मौलवी। और कहते हैं सियासत भी उसी वक्त कामयाब होगी जब मौलवी आएगा। अरे सारे काम मौलवी पे डालो कि इसे लाचार न बनाओ, इससे कमजोर न बनाओ, इसके बाजू बन जाओ, इसके मददगार बन जाओ। ये तुम्हारा भी काम है। ये नज़म चलाना, मदारिस चलाना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, हॉस्पिटलें चलाना, ये नौजवानों तुम्हारा की काम है। ये मुसलमानों, ये तुम्हारा भी काम है। हम साथ मिलकर काम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द कौमें तरक्की करेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हुक्म है मौलाना का, मैं 5 मिनट में उस हुक्म को भी पूरा करता हूँ। मौलाना ने कहा था, हर जगह मुझे ये जो है फरमाइशें आती ही सीरत की, आज खास कर कहा है, इसलिए 5 मिनट और ले रहा हूँ कि ये जो मैंने जिक्र किया ये भी कुरान था। एक वो कुरान है जो तेरे घर में है, एक वो कुरान है जो अम्मी आयशा के घर में है। ये कुरान है जिसके 30 पारे हैं, वो कुरान है जिसके हसीन नजारे हैं। इस कुरान की सतरें काली हैं तो उस कुरान की जुल्फें काली हैं। ये भी कुरान है, जरा गौर कर, नबी का चेहरा कुरान कहेगा वद्दुहा, नबी की जुल्फें कुरान कहेगा वल्लैली इज़ा सजा, नबी का सीना कुरान कहेगा अलम नशरह लका सदरक, नबी की पुष्ट कुरान कहेगा अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, नबी का सीना, नबी की पुष्ट अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, नबी की आंखें मा ज़ाग़ल बसर, नबी के दांत यासीन, नबी का ज़माना वल असर, नबी का खजाना इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हसीन दिया कि देखने वालों से पूछो वो कितना हसीन था। मैंने पूछा, मैंने कहा अबू बकर जरा दे खबर, वो कैसा था पैगंबर। कहने लगे मेरा नबी 14वीं का ऐसा चांद था जिसके आगे तारीकी आंख मचोली खेलने पे मजबूर हो जाया करती थी। मैंने कहा उमर जरा दे खबर, वो कैसा था पैगंबर। कहने लगे
اگر میرا نبی بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتا شان جو نبی ہے آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرا نبی حسن کا ایسا آئینہ تھا، جمال کا ایسا قرینہ تھا، لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر؟ کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ لم را قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد ایسا حسین دیکھا گیا۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ انہو قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا۔ تو حضرت برا بن عازب نے فرمایا چاند کا ٹکڑا نہ کہو بلکہ پورا چاند کہو۔ کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائی یا محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت برا بن عازب نے کہا پورا چاند کہو۔ کیا کہیں؟ فرمائے یوں کہو ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے ان سے حسین کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ میرے آقا اذا ضحک او اذا تکلم یتلالع فی الجدر، میرے آقا جب مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ اس کا فوکس اور نور پڑتا تھا۔ ایسے حسین دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کأنہ قطعۃ من القمر، میں نے کہا ابو ہریرہ تو شاگرد خاص رہا، ذرا بتانا وہ تیرا استاد کیسا تھا؟ کہنے لگے کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے چلتے ہوئے دمکتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تو خادم خاص رہا، ذرا بتا وہ تیرا آقا کیسا تھا؟ کہنے لگے 10 سال خدمت کی ہے، جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، اور وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا حلیمہ تو نے تو لوریاں دی ہیں، تو نے پنگوڑے میں ہلایا ہے، ذرا بتانا میرا آقا کیسا تھا؟ کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، کہ جس دن وہ میرے گھر آ گیا اس دن کے بعد میرے گھر میں دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہی بات آمینہ کہہ رہی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ یہی بات امی عائشہ فرما رہی ہے کہ جب رحلت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ یہی بات دائی حلیمہ کہہ رہی ہے کہ دودھ پلانے کے عرصے میں میرے گھر میں دیے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین دیا ہے۔ اگر چہرہ پہ صرف چہرے پہ بولتا رہوں تو صبح ہو جائے، بس ختم کر رہا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گاہ رفرف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیاز خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کمخاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، اور
رنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیرے آرائش گیسو، سرچشم کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے محو انجم افلاک، سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہپر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر پر کے گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، وہ احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، وہ الفاظ کی شبنم میں ٹھٹرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مدافعات، کوثر تیرے قمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے میسم مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز سے اترے ہیں ستارے، انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے، کہنے کو امی تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا، کہنے کو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کیا ذہن میں آئے کہ تو اتراتا کہاں سے، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد کہاں تک پہنچی ہے، جہاں تک تیری نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔